آج دو تین امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ نیچرلی جو آج کل انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے توشہ خانہ کا، اس کے اوپر بات کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور آگے کا جو پیش منظر ہے اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا کہ جو یہ امپورٹڈ حکومت لگائی گئی ہے اس نے پچھلے 3-4 دن کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کیا کچھ ہے، اور آج شام کو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں چیزیں رکھوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جس کو جس طریقے سے لایا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ سازش ہے، یہ مداخلت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. انہوں نے سبھی کی مدد سے ساری سکیننگ کر کے جو آخر پر انہیں کچھ ملا ہے یا انہوں نے کچھ نکالا ہے، وہ انہیں یہ نہیں ملا کہ فلاں بجلی گھر میں عمران خان نے 3 ارب بنا لیے ہیں، فلاں سڑک کا کانٹریکٹ اپنے بھانجے یا بھتیجے کو دے دیا ہے، فلاں سمدی کو ایئرپورٹ کا کانٹریکٹ دے دیا ہے، فلاں سمدی کو زمینیں الاٹ کر دی ہیں، فلاں جو ان کا سمدی ہے یا رشتہ دار ہے یا داماد ہے وہ جو اگر کوئی ایڈ آئی ہے برٹش یا یو کے سے تو اس کو کھا گیا ہے زلزلہ زدگان کی. انہیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی. انہیں نہیں ملا عمران خان کا کوئی رشتہ دار حکومت کے اندر، عمران خان کی کوئی بھی، جیسے انہوں نے ایک شرلی چھوڑی ہوئی تھی پچھلی دفعہ پاور میں، جو پاور کی منسٹری تھی، اپنا رشتہ دار. انہیں کوئی ایسا نہیں ملا جو عمران خان کے بہاف کے اوپر منی لانڈرنگ کر رہا تھا. انہیں کوئی بندہ نہیں ملا جو عمران خان کے بہاف پہ، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگی ہوئی تھی، میرا تو عہدہ ایس اے پی ایم کا تھا، انہوں نے بس ایسے ہی لیٹر دیا ہوا تھا کوارڈینیٹر کا، اس بندے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک صاحب تھے، انہیں کوارڈینیٹر کا لیٹر دیا ہوا تھا پرائم منسٹر آفس نے، اور ادھر بیٹھ کے وہ ڈیلنگ کیا کرتے تھے، اور بعد میں نیب نے ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے ریسیو کیے تھے. یہی شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنے مینیجر رکھے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پنجاب کے اندر، جو ان کے بہاف پہ منی لانڈرنگ کرواتے تھے، اور بعد میں اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ سے نکلے تھے. یہ کچھ نہیں نکلا ان کے پاس. یہ بتا کیا رہے ہیں؟ یہ بتا یہ رہے ہیں کہ کچھ تحفے جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ملے، ان میں سے کچھ تحفے جو ہیں، تقریباً 14 کے قریب تحفے ہیں، یہ تو بڑی لمبی لسٹیں جو ہیں وہ بنائی پھرتے ہیں. وہ جو تحفے ہیں وہ انہوں نے، جو ان کو ملے، پاکستانی قانون کے مطابق انہوں نے پہلے 10% رکھا ہوا تھا تحفے کی. ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کی قیمت بناتی تھی، اس کا 10% پے کر کے یہ لوگ لے جاتے تھے. اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن کو آپ لے کے نہیں جا سکتے. گاڑیاں مثلا، وزیر اعظم عمران خان کو بھی ایک گاڑی ملی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ملیشیا کی طرف سے. وہ آج بھی کھڑی ہے کیبنٹ ڈویژن کے اندر. کسی نے دیکھنی ہے تو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ گاڑی نہیں لی گئی تھی، کیونکہ اس کی قانون اجازت نہیں دیتا. وہ گاڑی وہیں کھڑی ہے. لیکن زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب وہاں سے گاڑیاں لے کے گئے تھے 10% پیسے جمع کرا کے. وہ قانون کے خلاف تھا. جو عمران خان صاحب کو یہ باتیں کرتے ہیں ان میں سے وہی لوگ ہیں جو زلزلہ زدگان کا ہار آیا تھا تو وہ چوری کر کے لے گئے تھے اور بعد میں ان سے نکلوایا گیا تھا. اب یہ جو 14 تحفے ہیں جن کو جو ملے، ان کے زمانے میں 10% پیسے جمع کروائے جاتے تھے، پھر انہوں نے خود ہی اس 10% کو 15% کیا. جب ہم آئے حکومت میں تو ہم 15% پیسے دے کے ان تحفوں کو جو الاؤڈ ہیں قانون کے اندر، جیسے میں نے کہا گاڑی الاؤڈ نہیں ہے، لیکن باقی بہت سارے گفٹ کو، آپ کو کارپٹ ملا ہے، کوئی آپ کو گھڑی ملی ہے، کوئی اور چیز ملی ہے جو آپ لے کے جا سکتے ہیں، وہ 15% دے کے وہ تحفہ لے کے جا سکتا تھا. لیکن عمران خان نے اس قانون کو سب سے پہلے ریوائز کرایا اپنی ذات کے لیے. ان والے کام نہیں کیا. اور ریوائز کس طرف کو کیا؟ جو شریف کرتے ہیں وہ کام نہیں کیا. نیچے کو ریوائز نہیں کیا، اوپر کو ریوائز کیا. 15% کو 50% بنایا گیا.
پھر 50% کے حساب سے وہ پیسے جمع کروائے گئے. ہر چیز, ایک ایک چیز جو گھر پہ بھی انہیں ملی, ایک ایک چیز جو کسی نے پرسنلی آ کے انہیں گھر پہ بھی دی, وہ بالکل درست طریقے سے توشہ خانے میں جمع ہوئی. اس کا سلپ نمبر بنا, بک نمبر بنا, اس کی رسید ایشو ہوئی, توشہ خانے نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا. اس کے بعد سینئر بیوروکریٹس نے اسے ایویلویٹ کیا. وہ سارے ادھر موجود ہیں, ان پہ کیس بنا لیں, غلط کیا انہوں نے تو. آپ ہی نے ان میں سے بہت ساروں کو بھی تعینات کیا, آپ کے ماتھے کے جھومر ہیں اس ٹائم. تو وہ اگر انہوں نے اس کی غلط ایویلویشن کی تو ان کے اوپر کیس بنا لے. انہوں نے اپنے فرائض جو منصبی تھے اس میں غلطی کی. ان انڈیپینڈنٹ جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اس نے اس کی ایویلویشن کی. ایویلویشن کے بعد عمران خان صاحب نے اس کا 50% چیک کے تھرو, بینک کے تھرو جمع کروایا, اور اس گفٹ کو اپنی جو تمام ان کی پراپرٹی تھی اس میں ڈکلیئر کیا. تو نہ صرف حکومت کے خزانے میں اگر اس کا کوئی ٹیکس بنتا تھا وہ جمع کروایا ڈکلیئر کر کے, بلکہ جب وہ کیبنٹ سے لیا گیا تو وہ بھی فارملی اس کا پیسہ جمع کروایا گیا, سارا ریکارڈ بنا. آپ ذرا رکھیں نا, وہ جو ٹوکریاں لے کے آتی تھی, کائنات تھی, کون تھی وہ کائنات ٹوکریاں بناتی تھی لا کے, وہ جو مریم صفدر صاحبہ کی ایک ویڈیو آئی تھی, کائنات ہی نام تھا اس کا. وہ جو کائنات ٹوکریاں بناتی تھی, ان ٹوکریوں میں کیا تھا وہ ذرا رکھے نا عوام کے سامنے. ہم نے تو رکھا ہے. پھر ایک محترمہ ہیں, پہلے وہ پنجاب میں ہیلی کاپٹر کے بڑے جھوٹے لیا کرتی تھیں. جھوٹے کا مطلب جھولا ہوتا ہے پنجابی میں, پھر نئی بات نہ بنا دیجیے گا. ہیلی کاپٹر کے جھولے لیا کرتی تھیں. آج کل وزیر اعظم آفس کے اندر وہ ایسے دندناتی پھرتی ہیں جیسے وہ کوئی مشیر یا وزیر ہوں. بلکہ ہماری بھی اوقات نہیں تھی اتنی کہ ہم بھی ایسے دندناتے پھرتے ہر دفتر میں. آج کل میں نے سنا ایک دفتر انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے بھی کھولا ہے جا کے. وہ محترمہ جو ہیں جن کو ہر دفتر کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا اختیار ہے آج کل, وہ چند دن پہلے ایک کلاشنکوف کو سونے کی بنی ہوئی تھی, اس کی انہوں نے تصویر لگائی کہ عمران خان صاحب اس کا ثبوت دے دیں. محترمہ, اس کا ثبوت آپ کے سیاسی والد صاحب کے پاس ہے, اور وہ ابھی بھی وزیر اعظم موجود ہیں اس ٹائم جو کرائم منسٹر بنایا ہوا ہے, کیونکہ وہ کلاشنکوف ابھی بھی توشہ خانے میں پڑی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے, وہ ایک گانا آیا تھا میں حسن دی کلاشنکوف, اگر آپ نے وہ پکچرائز کرنا ہے تو آپ وہ کلاشنکوف لے سکتی ہیں, ادھار پہ شاید دے دیں, ویسے اعتبار نہیں کریں گے آپ پہ وہ, لیکن اگر آپ نے وہ گانا پکچرائز کرنا ہے تو آپ وہ ادھار پہ لے لیں. وہ کلاشنکوف ادھر پڑی ہوئی ہے توشہ خانے میں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ پہ اعتبار نہیں کرنا کیونکہ آپ نے تو ہاتھ پھیرا اس کے اوپر, تو کئی کچھ اتار کے لے جائیں گی آپ. تو وہ توشہ خانے میں پڑی ہوئی ہے, اس کو لے لیں. اور اس کی کتاب نمبر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہ جو آپ کی جھوٹ بولنے والی باجی آپ کو بتاتی ہے نا, یہ جھوٹ بولو, اس باجی کو یہ کہا بھی گیا کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے, میں مریم اورنگزیب کی بات کر رہا ہوں, اس کو کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے کہا گیا کہ آپ یہ جھوٹ مت پھیلائیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس سارا ریکارڈ ہے, وہ آپ لوگوں کی طرح چور نہیں ہیں, وہ پورا ریکارڈ رکھتے ہیں, ہر چیز انہوں نے ریکارڈ کے مطابق کی ہے, بیک فائر کرے گا, ہماری بھی سب کی ہوگی. لیکن اس محترمہ نے انہیں کہا آپ مجھے لسٹ تو دینا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ساری چیزیں جو ادھر پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دی ہیں. مجھے اب شک ہے کہ انہوں نے چوری کرنے ہیں وہاں سے وہ ساری چیزیں. تو میں قوم کے ریکارڈ کے لیے, یہ TSR نمبر ہے 2633, TSR نمبر 2633, یہ بک نمبر ہے 09 اور سلپ نمبر ہے 853. اس ریکارڈ کے اوپر یہ کلاشنکوف پڑی ہوئی ہے AK-47, نمبر ہے اس کا 32606, اس کا نمبر ہے کلاشنکوف کا 32606, اور یہ اس کے ساتھ 2 میگزینز ہیں, کیونکہ یہ اتنے بڑے چور ہیں, ایک میگزین بھی بیچ دیں گے اٹھا کے اور کچھ نہ ہوا. اسے قوم کو بتا رہا ہوں, 2 میگزینز ہیں, ہر میگزین میں 30 گولیاں پڑتی ہیں. یہ کلاشنکوف جو ہے یہ ہمارے دوست ملک سعودی عربیہ سے گفٹ ہوئی تھی, اور یہ ابھی تک پڑی ہے توشہ خانے میں, یہ ان کے پاس پڑی ہے. اگر آپ نے یہ کرنی ہے تو وہاں سے آپ ایشو کروا لیں اسے. اور اب آپ قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا یہاں سے لیا تھا. وہ ایک تو ہار پکڑا گیا تھا نا جو ترکی سے آیا تھا, اور بہت کچھ جو قانونی طور پر آپ کو اجازت بھی نہیں تھی, جو گاڑیاں اور دوسری چیزیں آپ یہاں سے لے کے گئے تھے 10% پیسہ جمع کرا کے.
وہ کیوں لے کے گئے تھے آپ؟ وہ کیا تھا؟ تو میں دوبارہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو شہر اقتدار کو لوگ جانتے ہیں، یہاں رپورٹرز بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کی ڈسپوزل پہ ہر سال 6 سے 8 ہزار ارب روپے کا بجٹ ہوتا تھا، اور جس بندے نے اس 6 سے 8 ہزار ارب میں سے آپ کی طرح ایس آر اوز نہیں نکالے، آپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں کوئی 18 سے 20 فیکٹریاں لگا لی تھی 3 سالوں میں۔ عمران خان تقریباً 4 سال رہ کے گیا، بتا دیجئے کوئی فیکٹری، کوئی سرکار سے پلاٹ لیا ہو، کوئی سرکار سے انہوں نے مراد لی ہو ایسی۔ اور عمران خان نے پہلے 2 سال میں صرف 108، صرف میں کہہ رہا ہوں لفظ 108 کروڑ روپیہ پی ایم ہاؤس کا بچایا ہے۔ اور وہ بچایا کیسے ہے؟ خرچہ کم کر کے، عیاشیاں کم کر کے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے ابھی بھی ایسا ہی ہوگا، نہیں ابھی ایسا نہیں ہے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ جو سب سے بڑا مجرم اس ٹائم وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اس نے آج شام ایک بہت ہی 5 سٹار ہوٹل سے کیٹرنگ کر کے جو کوٹ لکھپت جیل کے تمام لوگ تھے ان کو آج شام افطار پہ بلایا ہوا ہے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہاں ان کا جو مالشیا تھا وہ بھی آج سرکاری پیسوں کے اوپر افطاری کرے گا، وہاں پر جو مشقتی تھا وہ بھی سرکاری پیسوں کے اوپر کرے گا، جو لوگ انہیں غلط اور صحیح طریقے سے عصایاش دیتے تھے وہ بھی کریں گے، جو انہیں اندر چھپا کے موبائل فون فراہم کرتے تھے وہ بھی افطاریاں کریں گے۔ تو پوری کی پوری ایک قسم کی جیل جو تھی اس کو آج آپ کے پیسوں کے اوپر بلا کے افطاری کروائی جا رہی ہے۔ 2 دن پہلے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ایک صحافی نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو چاٹ بھی کھلا دیا، آپ کو شربت بھی پلا دیا، آپ کو افطاری بھی کرا دی۔ یہ اگر میں غلط ہوں تو یہاں صحافی بیٹھے ہوئے مجھے کریکٹ کریں۔ یہ شہباز شریف صاحب کے لفظ تھے وزیر اعظم ہاؤس میں صحافیوں کو کہ آپ کو شربت بھی پلا دیا، آپ کو چاٹ بھی کھلا دی، آپ کو افطاری بھی کرا دی، کوئی اور حکم ساڈے لائق۔ یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ عمران خان نے تنکا تنکا کر کے جوڑا تھا۔ ایک سال میں 56 کروڑ بچایا تھا ان عیاشیوں کو بند کر کے۔ یہ سارے صحافی خوددار ہیں، یہ سارے صحافی غیرت مند ہیں، یہ اپنے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو ملنے جاتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا ہوتا آپ وہاں پر اس طرح کے لیوش ارینجمنٹ جو ہے وہ قوم کے نام پہ کریں گے۔ ایک دن صحافیوں کو بلاتے ہیں، اگلے دن تمام مشقتیوں اور مالشیوں کو بلا لیتے ہیں آپ، جیسے آج بلانے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو ملا کون سا شوشہ ہے؟ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے دوبارہ کہا نا، عمران خان کی 18 فیکٹریاں ملیں، زرداری صاحب نے 51 دورے کیے تھے دبئی کے ذاتی، کیا عمران خان نے کوئی ایک کیا؟ نواز شریف نے کوئی 21 سے 23 دورے کیے تھے برطانیہ کے ذاتی، جس میں 777 جہاز استعمال ہوتے تھے، پورا ٹبر استعمال ہوتا تھا، ساتھ جاتا تھا، اربوں روپے لگتے تھے ان دوروں کے اوپر۔ کیا عمران خان نے ایسا ایک بھی دورہ کیا؟ کیا عمران خان نے کوئی ایک شاہ خرچی کی یا عمران خان کے کسی مشیر یا وزیر نے کی؟ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ان کے کلوز ترین کام کیا عمران خان کے ساتھ۔ لائیں نیب آپ کے پاس ہے، ادارے آپ کے پاس ہیں، لائیں کوئی چیز نکال کے کہ میں نے شاہ خرچی کی ہو، یہاں عمر جٹ صاحب بیٹھے انہیں میں نے کوئی کاجو کھلائے ہوں، یا انہیں میں نے کوئی مٹن کنا کھلایا ہو۔ یہ ہمارے پاس آتے تھے اپنی جیب سے، ان کو پتا ہے سیور فوڈ کا یہاں سے بلا کے چاول جو ہے ان کو کھلاتا تھا اگر میرے پاس کبھی آتے تھے۔ ہمارے پاس بھی یہی خزانہ تھا، ہمارے پاس بھی یہی وزیر اعظم ہاؤس تھا، ہمارے پاس بھی یہی حکومت تھی۔ صرف فرق ایک تھا، فرق یہ تھا کہ اوپر عمران خان بیٹھا ہوا تھا جسے قوم کا فکر تھا، جسے قوم کے پیسے کی فکر تھی۔ اگر عمران خان نہ ہوتا ہم نے بھی باز نہیں آنا تھا، میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے بھی بہت سارے لوگوں نے یہی کام کرنے تھے۔ فرق ایک ہی تھا اور کوئی فرق نہیں ہے، ایک فرق ہے، ایسے ہی میں جھوٹ بولوں آپ سے، اور وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کے ڈنڈے کی وجہ سے لوگوں کو ڈر تھا، ہر ایک کو پتا تھا وہ یہ نہیں کرنے دے گا تو نہیں ہوا۔ تو آپ یہ جو شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کو آخر پہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے جی یہ 2 کروڑ کما لیا، مجھے ایک بات بتائیں، جو پلاٹ ملتے ہیں بہت ساری آرگنائزیشنز میں، ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں، چند ہزار چند لاکھ روپے جمع کر کے پلاٹ ملتے ہیں، ان کو بعد میں کروڑوں روپے بیچا جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوال پوچھا ہے؟ عمران خان نے تو وزیر اعظم ہو کے ایسا کوئی پلاٹ نہیں لیا۔ کبھی سوال پوچھا جاتا ہے یہ تو سرکار کا پلاٹ تھا، آپ نے کیوں بیچ دیا؟ بھائی سوال اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ جب انہوں نے لے لیا، صحیح دیا یا غلط دیا وہ کہ الگ بات ہے، جب لے لیا تو وہ ان کی پراپرٹی بن گئی پلاٹ، وہ اس کو بیچیں یا رکھیں ان کا حق ہے۔
بہت سارے اداروں میں لوگوں کو گاڑیاں ملتی ہیں، جب وہ گاڑیاں لے جاتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیچی ہیں یا رکھی ہیں؟ جب آپ نے ایک چیز پیسے ادا کر کے لے لی وہ آپ کی پراپرٹی بن گئی۔ ہاں، بات یہ ہے کہ کیا لیتے ہوئے ڈکلیئر ہوئی، کیا اس کے بعد وہ آپ کی پراپرٹی یا ٹیکس کے اندر ڈکلیئر ہوئی؟ اگر تو عمران خان کا کوئی ایک پیسہ، ایک چیز ڈکلیئرڈ نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، تو بات کریں۔ شوشے مت چھوڑیں۔ ایک بندہ جس کے ہاتھ کے نیچے ہر سال 6 سے 8 ہزار ارب تھا، اس کے بارے میں یہ نہ بتائیں کہ وہ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ یہ عمران خان نے کما لیا۔ عمران خان تو ایک بیڈ سائن کرے نا تو وہ کروڑوں روپے میں جاتا ہے۔ عمران خان ایک انٹرویو دے تو جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس سے زیادہ پیسوں میں جاتا ہے۔ عمران خان تو کسی فنکشن پہ چلا جائے تو اس سے زیادہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے وہاں لوگوں کے لیے یا کسی کاز کے لیے۔ تو آپ چاند کی طرف دیکھ کے نہ تھوکیں، آپ کا تھوک بڑا زہریلا ہے، آپ کے اپنے منہ پہ پڑنا ہے یہ تھوک، اور آپ کا منہ جلس جانا ہے آپ کے زہریلے تھوک سے، کیونکہ آپ کے اندر بہت گندگی اور پوائزن ہے۔ تو اس لیے اگر تو واقعی اس حکومت کے اندر کسی نے کرپشن کیا، جو کرپشن کے کارنامے آپ لوگوں کے تھے، تو لائیں میدان میں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آپ لائیں، ہمارے اوپر وہ کیس بنائیں، بتائیں کہ ہم نے یہ کرپشن کیا ہے، بتائیں کہ عمران خان کے کس رشتہ دار نے کون سی وزارت انجوائے کی ہے، بتائیں عمران خان نے کتنی فیکٹریاں بنائی ہیں، بتائیں عمران خان نے کتنے دبئی کے یا لندن کے دورے کیے ہیں، بتائیں کہ عمران خان نے کس طریقے سے آپ سے اگر کوئی دگنا پیسہ استعمال کیا ہے بلکہ آپ سے دگنی بچت کیا ہے عمران خان نے ہر جگہ کے اوپر۔ تو اس لیے میں آج یہ چیپٹر، میں ان کو تو جواب نہیں دینا، میں عام عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ساری مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ آپ نے ان چوروں اور امپورٹڈ حکومت کی اس زد میں نہیں آنا۔ آپ کا لیڈر جو عمران خان ہے، آپ سب کو پتا ہے، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پہ کوئی الزام لگا لیں، لیکن پوری قوم کو پتا ہے کہ وہ ایک وفادار لیڈر ہے، وہ ایک ایماندار لیڈر ہے، اور وہ ایک پیسے کا روادار نہیں ہے۔ جو چیز قانون کے مطابق تھی، جس کی اجازت تھی، صرف وہ چیز اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے اسی طریقے سے کی گئی۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف یہ ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں امپورٹڈ حکومت کے، آج انہوں نے اسلام آباد میں ہمیں سکرین لگانے سے منع کیا ہے۔ لاہور کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ایکس وہ نہ جائیں وہاں پر۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج تو جو سیکیورٹی دینی تھی وزیر اعظم کو، انہوں نے وہ اپروپریٹ سیکیورٹی انہوں نے نہیں دی ہوئی، بیان بازی یہ کر رہے ہیں۔ یہ میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو ان کا حق بنتا ہے جن چیزوں کے اوپر، انہوں نے وہ چیزیں بھی نہیں دی ہوئی، یا پریس کانفرنسیں کریں گے یہ دیا ہے وہ دیا، جو ان کا حق بنتا ہے وہ چیزیں نہیں دی۔ پاکستان کے جو بزنس مین ہیں، پاکستان کے جو گریڈ 21-22 کے لوگ ہیں، وہ تمام لوگ لاؤنج سے سفر کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ اور یہ کوئی بڑی چیز، وزیر مشیر تو بہت بڑی بات ہے، ایون عام بیوروکریٹس، جرنلسٹ بہت سارے وہ ان لاؤنج سے ٹریول کرتے ہیں۔ جب عمران خان پشاور گئے تو انہوں نے اس لاؤنج سے ٹریول نہیں کرنے دیا، حالانکہ یہ ان کا حق بنتا ہے۔ سیکیورٹی کنسرن ہے، عمران خان صرف اس ملک کا ایسٹ نہیں ہے، صرف ہماری جماعت کا ایسٹ نہیں ہے، اس عوام کا ایسٹ نہیں ہے، وہ اس ٹائم پوری امت مسلمہ کا ایسٹ ہے، اثاثہ ہیں۔ کیوں اثاثہ ہیں؟ اسلاموفوبیا پہ صرف وہ ایک لیڈر تھا جس نے بات کی۔ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ جب مسلمانوں کو باہر داڑھی رکھنے پہ اور حجاب کرنے پہ یا مسلمان ہونے کے اوپر گالی گلوچ یا حملہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر عمران خان نے بات کی، صرف ڈٹ کے بات کی۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر ہماری جان بھی قربان، ان کی حرمت کے اوپر صرف ایک لیڈر نے بات کی پوری دنیا میں، باقی سب گنگے رہے، صرف ایک لیڈر نے ڈٹ کے بات کی اور وہ عمران خان ہے۔ آپ کو پتا ہے جنہوں نے ان کے لیے گستاخانہ خاکے بنائے، انہوں نے آج کس طرح سے خوشیوں کا اظہار کیا عمران خان کے جانے کے اوپر، آپ کے سامنے ان کے ٹویٹس ہیں۔ عمران خان صاحب کی جان کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ خطرہ ہے، لیکن یہ حکومت اپنے گھٹیا ہتھ کنڈوں کے اوپر ہے، اور ہم کوئی گلہ نہیں کر رہے۔ عمران خان کا جو پورے کا پورا اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہے۔ عمران خان اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے، آپ کے ہتھ کنڈوں سے نہ ڈرنے والا ہے نہ پیچھے ہونے والا ہے۔ وہ آج جلسے میں بھی جائیں گے، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے جس
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आशिक है, वो उसकी हिफाजत करेंगे। जिस कॉज के लिए इमरान खान खड़ा हुआ है वो कॉज उसकी हिफाजत करेगा। जिस कौम की गैरत के लिए इमरान खान खड़ा हुआ है वो पूरी कौम खड़ी होकर इमरान खान की हिफाजत करेगी। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इनके ऐसे हथकंडों से हम किसी सूरत मरूब नहीं होंगे। हाँ, ये बात मैं इन्हें ज़रूर वार्न कर दूं, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑफिसर्स को नहीं बात करनी चाहिए। एक ऑफिसर जो इमरान खान को कहते थे कि मैंने अपने घर में आपके पोस्टर लगाए हुए थे, मेरी डायरी पे आपका पोस्टर लगा होता था, मैं बचपन से आपका बहुत बड़ा शदाई हूँ। 4 दफ़ा मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उन्होंने वापस रब्ता नहीं किया, क्योंकि उन्हें मैंने कोई लीगल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बतानी थी, जो हमारा हक है, जो उनकी जिम्मेदारी है हमें प्रोवाइड करने की। वो मेरे सामने इमरान खान साहब को बताते थे कि मेरे से बड़ा आपका फैन कोई नहीं है पाकिस्तान में। मैं उनसे कोई मुराद नहीं मांग रहा, मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि हम पे मेहरबानी करें, मैं ये कह रहा हूं जो उनका फर्ज है उसको पूरा करें। मैंने उन्हें फोन भी किए, उसी फोन से फोन किए जहां से वो आधे सेकंड में फोन उठाते थे, उसी फोन से मैसेज किए जहां से वो जवाब देते थे। तो आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आपकी हम एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन आपको ये मैसेज है कि सदा दिन एक जैसे नहीं रहते, दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहने। हम तो बहुत ग्रेसफुली इनमें से गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप सोचें कि जो आपका हल्फ है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आप इमरान खान के फैन हैं या नहीं हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। तो मैं इस बात मैं एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दूं कि तोशा खाने का सारा जो किस्सा है वो एक शोशा खाना है, और उसमें सवाए कुछ नहीं एक ऐसा बंदा जिसके नीचे अरबों हजारों अरब रुपए थे, हर साल के 6 से 8 हजार अरब थे। तो आप देख लीजिए 4 सालों में 50,000 अरब थे। इनकी तरह कर्जे लेता तो और हजारों अरब डाल लेता उसमें। उसके ऊपर इल्जाम है करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपए का ये तोहफा। उस शख्स ने हर चीज कानून के मुताबिक तोशा खाने में जमा करवाई, कुछ इनकी तरह अपने पास नहीं रखा। कानून के मुताबिक 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50% उसका पैसा जमा कराया। कानून चेंज किया, पैसे ऊपर किए, पैसा जमा करवाया, और फिर अगर कोई चीज ली तो कानून के मुताबिक डिक्लेयर करके ली। इनकी तरह ना लंदन के दौरे किए 23-23, ना दुबई के जाती दौरे किए 51-51, ना इनकी तरह शाखर्चियां की। तो शोशा खाने का जो शोशा है उसको दफन कर दिया जाए। अवाम को सारी को पता है, वो नहीं सुन रहे, लेकिन आपके लिए मैं बताऊं कि ये आपके काम नहीं आना। दूसरी, मैंने वार्न किया इन्हें कि जो ये इमरान खान साहब को प्रॉपर सिक्योरिटी और जो चीजें उनका हक बनता है वो उनको नहीं दे रहे, उसका हिसाब अवाम इनसे लेगी। और अगर हमें दीवार के साथ ना लगाएं, आपके पल्ले कुछ नहीं है, आपकी तो अब कांपे में नहीं टांग रही, उससे कुछ ऊपर टांग रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक कॉल की मार हैं आप, सिर्फ एक कॉल की। हम वो काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे पुरअमन तरीके से हम इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन हो और अवाम फैसला करें कि इस मुल्क की हुक्मरानी किसी इंपोर्टेड गद्दार ने करनी है, किसी इंपोर्टेड शख्स ने करनी है, या अवाम ने अपने हुक्मरान जो हैं वो खुद चुनने हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, लेकिन उससे पहले आप हमें दीवार के साथ मत लगाइए, पहली बात। दूसरी, जो खान साहब की सिक्योरिटी है और उनके जो भी उनके इंतजामात हैं, जो उनका हक बनता है कानून के मुताबिक, उसमें आप इस तरह की बददियानतियां करके अखबारी शोशे ना छोड़ें कि हम अब ये कर रहे हैं, हम अब वो कर रहे हैं। हमने ये बात नहीं करनी थी, हमें तो ये बड़े दिनों से पता है आप क्या कर रहे हैं। मैंने जिस ऑफिसर की बात की वो बड़े दिनों से वो अपने फराइज जो है उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे। हमने बात इसलिए की है कि कल ये शोशा छोड़ा गया और आज ये अखबारों में लगा कि शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है, तो फिर आवाम को बताने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपसे शेयर करूं कि हो क्या रहा है। और दूसरी बात जो मैंने आखिरी आपको बताई है कि यहां पर भी हमें जलसे से रोका जा रहा है, स्क्रीन नहीं लगाने दी जा रही। लाहौर में भी हम हर जगह जलसा करेंगे, पुरअमन जलसा करेंगे, कानून के मुताबिक जलसा करेंगे। ये तहरीक रुकेगी नहीं। आप सिर्फ 8-10 दिन और रुक जाएं। अगर आपको हमने ये दिखाया ना कि आपने किस कौम को हाथ डाला है, तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा।
آپ کو لگتا ہے آپ نے الیکشن نہیں کرانا, آپ نے کہنا ابھی الیکشن لو 5 منٹ میں, آپ کی جان نہیں چھٹنی اس کے بغیر. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, یہ میری آج کی سٹیٹمنٹ لکھ لیں, اگلے 2 ہفتوں کے بعد آپ ہمیں کہیں گے کہ جی الیکشن کس دن کرانا ہے, بدھ کو یا جمعرات کو کرانا ہے, الیکشن کراتے ہیں. اس لیے بندے کے پتر بنے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ آپ ہمیں مسل نہیں سکتے. ہمارے کندھوں کے پیچھے پاکستان کی پوری عوام کھڑی ہے, عمران خان کے پیچھے پاکستان کی پوری عوام کھڑی ہے. آپ جو بھی سازش بنیں گے وہ واپس آپ کے منہ پہ آنی ہے. تو اس طرح کے کام نہ کریں جس سے آپ کو ہزیمت ہو. جو آپ الزام لگائیں گے اس کا ڈٹ کے آپ کو جواب دیا جائے گا, کیونکہ ہم نے 4.25 سال اس قوم کے ایک ایک پیسے کو اپنا پیسہ سمجھ کے, درد لے کے, اپنا گھر سمجھ کے, اپنا کنبہ سمجھ کے میرے لیڈر نے اس کو خرچ کیا ہے. آپ کی طرح نہیں کیا, نہ مے فیئر میں فلیٹ بنائے ہیں, نہ کوئی اور چیزیں کی ہیں. اس لیے آپ جو اس طرح کی کردار کشی پہ اترے ہیں, اس سے آپ باز رہیے, اور ہم آپ کو اس کی اجازت کسی صورت نہیں دیں گے. آخری بات, ہماری ایم پی اے آسیہ صاحبہ, ان کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس کی طرف سے, ایک ایک شخص کا ہمیں پتہ ہے, جس نے تشدد کا نشانہ بنایا قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ان کے اوپر تشدد کیا, وہ اس ٹائم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, وہ اس وقت کوما میں ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں, سب کو پتہ ہے. اور جس طریقے سے سارے کام کو اگنور کیا گیا, نہ 62 کے اوپر کوئی ابھی تک فیصلہ آیا, نہ لوٹوں کے اوپر کوئی فیصلہ آیا, ہاتھ باندھ کے ہر جگہ پر انفیئر طریقے سے عمران خان کو ہرانے کی کوشش کی گئی. اس ہر چیز کو قوم دیکھ رہی ہے. اتنا ظلم کریں جتنا برداشت کرنا ہے اس عوام نے. جب آپ عوام کے اوپر ایک حد سے زیادہ ظلم کریں گے تو عوام ریئیکٹ کرے گی. ہم اس ملک کے انٹرسٹ میں, ہم اس ملک کی بہتری کے انٹرسٹ میں, ہم آپ کی طرح نہیں ہے ذرا سے پاؤں جلے تو اپنے اداروں کو گالیاں دیں. ہم آپ کی طرح سے نہیں ہے کہ ذرا سے پاؤں جلے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں. ہم میکسیمم ریسٹرین کریں گے, انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. لیکن آپ ایک چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, عوام اس ساری بات پہ بہت غصے میں ہے. خدا کی قسم ہمیں خود ڈر لگتا ہے جتنی عوام غصے میں ہے. ہمیں ڈر اس بات کا لگتا ہے کہیں وہ ہماری بات ماننے سے بھی انکار نہ کر دیں. آپ نے اگر عوام کا غصہ دیکھنا ہے تو آج لاہور میں آئیں. آپ نے اگر عوام کا غصہ دیکھنا ہے تو پشاور کی فوٹیج دیکھیں, کراچی کی فوٹیج دیکھیں. یہ نہ ہو عوام ہمارے پوچھے بغیر پھر کسی کام پہ چل پڑے. تو اس حد تک ہمیں لے کے جائیں, عوام کو لے کے جائیں جس حد تک وہ ساری چیزیں برداشت ہو سکتی ہوں. جو ہو گیا وہ سب کو پتا کیا ہو گیا. آگے آئین, قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کیے جائیں. ہم آپ سے کسی سے کوئی مراد نہیں مانگتے, ہم فری فیئر الیکشن مانگتے ہیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں.